ابتدائی طبی امداد کسی بھی حادثے کی صورت میں سب سے پہلے دی جانے والی امداد ہوتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد سے مراد کسی حادثہ یا زخم کی صورت میں تفصیلی طبی تشخیص سے قبل دی جانے والی بروقت مدد یا مرہم پٹی کہلاتی ہے۔ اسے انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر دیکھیں، کویسچن دیا ہوا انہوں نے ابتدائی طبی امداد کے ادارے کیا کام کرتے ہیں؟ تو ابتدائی طبی امداد کے اداروں کا کام بہتے خون کو روکنا، زخمی کی جان بچانا، اعضاء کا تحفظ کرنا اور آگے کے علاج معالجے میں مدد فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں فرسٹ ایڈ باکس میں کون کون سی چیز ہونی چاہیے؟ تو فرسٹ ایڈ باکس میں جو چیزیں ہیں ان میں آلودگی سے پاک مختلف قسم کی پٹیاں اور داستانے آ جاتے ہیں، جراثیم کش مرہم اور محلول آ جاتا ہے، تھرمامیٹر ہوتا ہے، دمے اور شوگر کی ادویات ہوتی ہیں، پیچس اور قبض کی ادویات ہوتی ہیں، درد اور بخار کی گولیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جراثیم سے پاک پانی یعنی کہ ڈیٹول وغیرہ، اور آئی واش محلول اور کینچی وغیرہ، چمٹا وغیرہ، اس طرح کی اشیاء جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور یہ ہر گھر اور دفتر میں ضروری ہیں۔ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشکل الفاظ میں تصادم ٹکراؤ کو کہتے ہیں۔ انہماک، توجہ، سرائیت کرنا، جذب ہونا، قاصر، مجبور، تنفس، سانس لینے کا عمل، لوٹنیاں کھانا، لوٹ پوٹ یعنی کہ رولنگ کرنا، سراہنا، تعریف کرنا، احتمال، امکان، ترسیل، بھیجنا۔ دیے گئے سوالات کے جوابات ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کا کیا مطلب ہے؟ ابتدائی طبی امداد کا مطلب کسی بھی حادثے یا وبا کے پھوٹنے کی صورت میں فوری بروقت طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کا باضابطہ آغاز کب اور کیسے ہوا؟ 11ویں صدی میں سینٹ جوہن نے کچھ سپاہیوں کو باضابطہ طور پر زخمیوں کا علاج کرنا سکھایا۔ بعد میں 1877 میں یعنی کہ سینٹ جوہن ایمبولینس مختلف مقامات پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے لگی۔ جیم بروقت ابتدائی طبی امداد میسر نہ ہونے کی صورت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بروقت طبی امداد میسر نہ ہونے کی صورت میں قیمتی جان کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا حصول کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کوئی حادثہ یا کوئی ناگہانی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرے۔ آپ کے خیال میں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ 2 جگہوں کا بتائیں۔ سب سے زیادہ ضرورت کھیل کے میدان اور فیکٹریز میں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ ابتدائی طبی امداد کو انگریزی میں فرسٹ ایڈ باکس کہتے ہیں۔ حادثاتی طور پر ڈوبنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پانی کی سطح سے بلند نہ رکھے۔ جنیوا میں قائم ہونے والی تنظیم کا نام ریڈ کراس رکھا گیا ہے۔ جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی بخش دی۔ مسلم ممالک میں ابتدائی طبی امداد کی تنظیم کا نام ہلال احمر ہے۔ پاکستان میں حکومتی سطح پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے محکمے کو ریسکیو 1122 کہتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، درج ذیل متشابہ الفاظ بلحاظ املا کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ تو متشابہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بلحاظ املا ہیں، ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ احد اور احد۔ احد یعنی کہ اکیلا اور احد پہاڑ کا نام ہے۔ احد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوڑے کھا کر بھی احد احد پکارتے تھے۔ احد پہاڑ ہے یا احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ پتا اور پتا، پتا درخت کے پتے کو بول رہے ہیں اور پتا عضو ہے انسانی جسم کا۔ پتا خزاں میں درخت کا پہلا پتا گرا، پتا اس کا پتا پتھری کی وجہ سے خراب ہے۔ میل اور میل، میل ملنے جلنے کو کہتے ہیں اور میل فاصلے کو کہتے ہیں۔ میل ہمیں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں میل جول رکھنا چاہیے، اور میل پشاور سے چارسدہ کتنے میل کے فاصلے پر ہے؟ بلہ اور بلہ، بلہ وہ جس سے کرکٹ کھیلا جاتا ہے اور بلہ جانور آ جاتا ہے۔ بلہ ہماری کرکٹ ٹیم کے پاس 2 بلے ہیں۔ بلہ تو بلہ سارا دودھ پی گیا۔ بن اور بن، بن جنگل کو کہتے ہیں اور بن بغیر۔ بن یعنی بن میں آگ لگ گئی اور سارے درخت جل گئے۔ بن تو میرے بن میرا دوست سکول نہیں جاتا۔
خورد اور خیرد، خورد چھوٹے کو بولتے ہیں اور خیرد عقل مند کو۔ خورد، خورد و کلاں سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ خیرد تو اس کی خیرد جواب دے گئی ہے، اس کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ خلق اور خلق، خلق یعنی کہ بندگان خدا، تو خلق آواز، خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ خلق یعنی کہ اخلاق، وہ خلق عظیم کا مالک ہے۔ دن اور دن، دن یعنی کہ پیسہ دولت اور دن سر، خیال یا لگن۔ دن یعنی اس نے دن دولت سب کچھ لٹا دیا۔ دن یعنی کہ وہ اپنی دن کا پکا ہے، یعنی کہ لگن کا پکا ہے۔ عالم دنیا اور عالم علم رکھنے والا۔ عالم یعنی کہ سارا جہان یا سارا عالم اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ عالم تو عالم اور جاہل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی کہ پتہ چل سکے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ خراش مؤنث کا صیغہ ہے، وہ موٹر سائیکل سے گرا لیکن اسے خراش تک نہ آئی۔ تصادم مذکر کا صیغہ ہے، خالد کا اکبر سے تصادم ہوا۔ تدبیر مؤنث کا صیغہ ہے، لومڑی کو ایک تدبیر سوجی۔ اشتیاق مذکر کا صیغہ ہے، مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ تربیت مؤنث کا صیغہ ہے، استاد نے اس کی اچھی تربیت کی۔ تنفس مذکر کا صیغہ ہے، اس کا عمل تنفس صحیح کام کر رہا ہے، یعنی کہ سانس لینے کا جو عمل ہوتا ہے۔ مہارت مؤنث کا صیغہ ہے، اس سلسلے میں اس کی مہارت کوئی کام نہ آئی۔ ناریل مذکر کا صیغہ ہے، آج کل ناریل کا پھل عام ہے۔ 8واں سوال ہے، حادثات کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کم از کم 5 طریقے بتائیں۔ تو حادثات کی روک تھام کے لیے آپ اپنے ہاتھ پہ چلیں، یعنی کہ آپ کو سامنے آتی ہوئی نظر آنی چاہیے ٹریفک، آپ کے یعنی کہ بیک سائیڈ سے کوئی گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ نہ آ رہی ہو، تاکہ آپ کو وہ پیچھے سے ہٹ نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے ٹریفک قوانین کی پابندی رکھا کریں، ڈرائیونگ احتیاط سے کیا کریں، تیز رفتاری سے بھی بچیں اور موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیا کریں۔ 9واں سوال ہے، درج ذیل صورتوں میں متاثرہ فرد یا افراد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ جس طرح سانپ کے کاٹنے کی صورت میں کیا کریں گے؟ تو سانپ اگر کاٹ جاتا ہے تو فوری طور پر زخم کو جراثیم کش محلول سے دھو لینا چاہیے اور زخم سے ذرا نیچے اور اوپر دونوں اطراف کس کر پٹی باندھ لینی چاہیے، تاکہ زہر جو ہے وہ جسم میں سرایت نہ کرے۔ مزید متاثرہ حصے کو نیچے لٹا دیں اور کسی قسم کا اسٹریس یا ٹینشن نہ لیں۔ اس کے علاوہ کپڑوں میں آگ لگ جانے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس شخص کو فوراً لیٹ کر رولنگ کر لینی چاہیے اور تاکہ وہ آگ جو ہے بجھ سکے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر موٹا کمبل فوری طور پہ ڈالیں یا کوئی کپڑا ڈالیں، تاکہ جو آگ ہے اس کو مزید آکسیجن نہ ملے، یعنی کہ کٹ ہو جائے آکسیجن اور آگ بجھ جائے۔ اس کے علاوہ پانی میں ڈوبنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو پانی میں ڈوب جاتا ہے کوئی، تو اس شخص کو فوری طور پہ باہر نکالیں، باہر نکال کر اس کو مٹی کا جو ٹیلا ہے اس پر الٹا لٹکا دیں اور اس کو پھر آبزرو کریں تاکہ اس کے پھیپھڑوں سے پانی جو ہے وہ خارج ہو جائے۔ اگلی صورت ہے، بجلی کا جھٹکا یا کرنٹ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں جو ہے فوری طور پر جو سوئچ آپ کے سامنے ہے قریب میں وہ سارا بند کر دیں، اگر مین سوئچ قریب ہے تو وہ فوراً بند کر دیں اس کو، اور فیوز وغیرہ نکال دیں اگر ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ متاثرہ شخص کو ننگے ہاتھوں سے مت چھوئیں، بلکہ غیر موصل شے، لکڑی وغیرہ کی مدد سے اسے الگ کر دیں۔ اس پر کمبل ڈال دیں، اگر سانس نہ آ رہا ہو تو مصنوعی تنفس کا بندوبست کریں۔ اور خون بہنے والی چوٹ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں سب سے پہلے خون روکنے کے لیے زخم پر پٹی باندھیں، زخم والے عضو کو اونچا رکھیں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ اس کے بعد فوری طور پر اسے اسپتال بھیجا جائے۔